اثرات ڈالتا ہے۔ تو انسانی زندگی پہ دو طرح کے یہ اثرات ڈالتا ہے بنیادی طور پہ، ایک مادی اثرات اور ایک روحانی اثرات۔ جی مادی کے ساتھ پھر بہت ساری چیزیں انسان کی جڑی ہوتی ہیں اور روحانی کے ساتھ بھی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ مادی کے ساتھ تو بنیادی چیز جو ہے وہ انسان کی صحت ہے، کہ انسان کی صحت بہتر ہوگی تو انسان زندگی میں بہترین اعمال کر سکے گا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تندرست اور توانا مومن کو پسند کیا ہے بجائے اس کے کہ مومن غریب ہو، کمزور ہو۔ تو روزہ جو ہے یہ ہمارے اندر کے جو فیٹس ہیں یا ایسے جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہمارے جسم کے اندر آ جاتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اور دوبارہ سے آپ کی باڈی کو ریسائیکل کر کے ایک بہترین بنا دیتا ہے کہ آپ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد آپ کی باڈی بہترین ہو جاتی ہے۔ لیکن بیسک جو چیز قرآن نے بتائی تقویٰ ہے، وہ روحانی اور اخلاقی اس کی طرف اثرات آتے ہیں۔ روحانی اثرات یہ آتے ہیں کہ انسان کا بندے کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس طرح شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ نصف طریقت ہے، یعنی طریقت اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور روزہ جو ہے یہ نصف ہے، باقی ساری طریقت ایک ہے۔ وہ نصف کیا ہے کہ انسان کا پانی یہاں تک پہنچ گیا لیکن لبوں سے اندر نہیں جا رہا، تو یہ ایک بنیاد ہے انسان کے اندر، یہ ولایت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق مضبوط کر لیتا ہے کہ بظاہر تو دنیا والے دیکھ رہے ہوں گے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن تنہائی میں ایک انسان کو پتا ہے یا رب کو پتا ہے کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک بنیادی آپ کا روحانی ایلیمنٹ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اسی لیے شاید یہ بھی کہا گیا جس خوبصورت حدیث کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، لیکن ایک حدیث میں آیا کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی اللہ اس کی جزا بن جاتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ تو گویا روحانی تطہیر کا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ نے اس کے درمیان سے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا، ورنہ پروٹوکول تو یہ تھا کہ دائیں بائیں 2 فرشتے لگا دیے، لیکن روزے کے اندر جب مسئلہ آیا تو اس پروٹوکول کو اللہ نے ہٹا دیا۔ یہ کوئی خاص بات ہے روحانی طور پہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے اور بندے کا معاملہ ہے، یہ تو روحانی طور پہ تہذیب نفس کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن اخلاقی طور پہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے، فراوانی ہے، وہ ایک ہی چیزیں لگژری چیزیں کھا کھا کے تھک جاتے ہیں اچھے ٹیسٹ، ان کے ٹیسٹ کو بہتر بنانے کے لیے بھی روزہ آتا ہے کہ آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یار یہ مسلسل میں پیزا ہی کھائے جا رہا ہوں، فرض کیا تو آپ کہیں گے میں تھک گیا ہوں، لیکن روزہ آ کے آپ کو وہ 12 گھنٹے کی بھوک ڈال کے آپ کے اندر چیزوں کا ذائقہ بھی دوبارہ ڈالتا ہے، آپ کے اندر ایک حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر جو انسانیت کے ساتھ محبت کا پیغام آتا ہے وہ یہ ہے کہ غریب آدمی جس کو یہ چیزیں میسر ہی نہیں ہیں، امیر جس کو ہر وقت یہ چیزیں میسر ہیں، تو وہ 12 گھنٹے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کی کیفیات ہو جاتی ہیں کہ یار 11 مہینے تو یہ نعمتیں میرے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ روڈ پہ کام کرنے والا وہ مزدور جس کے پاس کبھی فروٹ آیا ہی نہیں، میں 12 گھنٹے کے لیے اس فروٹ سے دور ہوا، اس پانی سے دور ہوا، تو میری یہ کیفیت ہے، اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو روزہ اخلاقی طور پر، عملی طور پر امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرتا ہے۔ گویا کہ روزہ جو ہے یہ اسلام کا جو نظام مساوات ہے اس کو بھی پریکٹیکلی انسان کو سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے یہ ختم ہو جائے۔ بھوک کیونکہ جیسے امیر کو لگتی ہے ویسے ہی غریب کو لگتی ہے، لیکن غریب کو 11 مہینے شاید مل نہیں رہا، اس وجہ سے اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن امیر کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے۔ پھر اسی لیے اس کے ساتھ متصل کر دیا گیا فطرانہ یا زکوٰۃ بھی ہم اسی مہینے میں نکالتے ہیں، کیوں کہ ہمارے جو مال میں سے تطہیر کا عمل ہے کہ وہ غریبوں تک پہنچے، کہ وہ تو سال کے 11 مہینے بھی اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ تو گویا ملٹی ڈائمینشنل طور پر روزہ جو ہے آپ کے باطنی نظام کو بھی، آپ کے اخلاقی نظام کو بھی، آپ کے روحانی نظام کو بھی اور آپ کے باطنی نظام کو بھی مزین کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہمارے نظریاتی نظام کو روزہ مزین کرتا ہے کہ جو توحید اور رسالت کے ماننے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آپ دیکھیں باقی لوگ اگر فاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ صرف بھوک اور پیاس ہے، لیکن اس توحید اور رسالت کی برکت یہ ہے کہ ہم اگر فاسٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے پھر انعام کتنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب نعمتوں کا مجموعہ جو ہے یہ